It's time to give some sunshine, some baths to my baby. Cute baby, Alhamdulillah. السلام علیکم دوستوں، امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے الحمدللہ۔ میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو کائنڈلی پیچھے بیک گراؤنڈ میں آپ کو جنریٹر کا آواز کھر آ رہی ہوگی، اس کو اگنور کیجئے گا کیونکہ یہاں پہ لائٹ نہیں ہے تو پڑوس میں چل رہا ہے جنریٹر۔ اس کی آواز جو ہے وہ میری ویڈیو کو خراب کر رہی ہے۔ مجھے ابھی ٹائم ملا ہے تو میں نے سوچا کہ آپ سے بات چیت کی جائے۔ تو کافی دنوں سے ہم ملے نہیں تھے، تقریباً 4 یا 5 دن تو مزے سے ہو گئے ہوں گے۔ تو اس ویڈیو کا جو مقصد ہے، اس ویڈیو کا جو بھول گیا بولنا کیا بولنا تھا۔ ہاں، تو اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے ٹائٹل دیکھ کے۔ 14 اکتوبر کا دن تھا، میں اور میری وائف جو ہے وہ ہم جا رہے تھے میری مدر ان لا کے گھر۔ تو وہاں پہ گئے، میری مدر ان لا نے میری وائف کی شکل دیکھی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کی طبیعت صحیح نہیں لگ رہی، تو چلیے ڈاکٹر کو چیک اپ کراتے ہیں۔ تو ہم گاڑی بلائی اور ہم چلے گئے چیک اپ کروانے۔ اپوائنٹمنٹ ڈیٹ نہیں تھا، اتفاقاً ہم گئے تھے۔ تو ہم وہاں پہ گئے، ڈاکٹر نے میں نے ریسیپشن سے وغیرہ پرچی کٹائی تو فیس صرف 200 ہوتی ہے راشد آباد کی۔ تو بہرحال تو ہم نے چیک اپ کرایا، ڈاکٹر نے 2-3 ٹیسٹ وغیرہ ریکمینڈ کی، وہ کروائی، الٹرا ساؤنڈ کروایا۔ تو سارے رزلٹ دیکھ کے ڈاکٹر نے بلایا تو میں باہر بیٹھا تھا کوریڈور میں، میری وائف اور میری مدر ان لا وہ گئی تھی ڈاکٹر کے پاس، میں کوریڈور میں بیٹھا تھا۔ تو جو بھی ڈاکٹر کنورزیشن کر رہی تھی مجھے آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن ان کی لپسنگ سے میں سمجھ گیا تھا کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ تو میں نے سوچا مجھے شک ہوا، پھر میری وائف نے مجھے بلایا کہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تقریباً آپ کا نارمل ڈیلیوری ہو جائے گی، تقریباً 9 ماہ تک تو ایسے ہی چلا تھا کہ نارمل ڈیلیوری ہو جائے گی۔ تو اب ٹائم پہ جو ہے وہ بچے کا پانی جو ہے وہ بالکل کم ہو گیا ہے، تو آپریشن کرنی پڑے گی، آپریشن ہی کرنی پڑے گی، ورنہ جو ہے وہ آپ کے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا تھوڑا شوق لگا، فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے، یہ پہلی ڈیلیوری ہے تو لازمی پریشان تو بندہ ہو جاتا ہے۔ جیب میں صرف 3000 ہوں اور آپریشن کا تو خرچہ آپ سمجھ سکتے ہیں 1 لاکھ تک چلا جاتا ہے۔ تو بس ہم نے مشورہ کیا، ڈاکٹر کو کہا ہم نے بسم اللہ کریں، اللہ مالک ہے، اللہ خیر کرے گا، کیونکہ ہم رسک نہیں لے سکتے۔ تو بہرحال تو میری جو ہے وہ مدر ان لا نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ جاؤ گھر سامان وغیرہ لے کر آؤ۔ تو میں ٹیکسی میں گیا تو پیچھے سے سگنیچر کرنا بھول گیا کیونکہ ایمرجنسی تھی، ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی کا ابھی آپریشن کرنی ہے، میں لازمی ہوتی ہے کہ ہسبینڈ کی سگنیچر لازمی ہوتی ہے، اس کے بغیر آپریشن نہیں کرتے، تو وہ میں بھول گیا۔ تو میں چلا آیا گھر، تو ڈاکٹر کی کال پہ کال، جلدی آؤ۔ تو اس تکڑ میں ہم سامان وغیرہ لے کے پہنچے تو مجھ سے سگنیچر لی، اور جب آپریشن تھیٹر میں میری وائف جب جا رہی تھی تو میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ایک موٹیویشن دی۔ ظاہر سی بات ہے وہاں پہ فور ہیڈ پہ تو ہم کس نہیں کر سکتے پبلک میں، تو میں نے اس پہ سر پہ ہاتھ رکھے ایک موٹیویشن دی، کیونکہ جو ہسبینڈ ہوتا ہے وہی اپنی وائف کی اسٹرینتھ ہوتا ہے، اگر وہی مایوس ہو گیا نا تو کام خراب ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے مجھے ہمت دی، اور میری بیگم جو ہے اس کو موٹیویشن دی، میری وائف بھی ماشاءاللہ بہت ہی ہمت والی ہے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ تو بہرحال جب لے جا رہے تھے آپریشن تھیٹر میں، تقریباً لے جانے کے بعد جو ہے وہ 15 یا آدھا گھنٹے بعد جو ہے وہ آپریشن
تھیٹر کی جو لال بتی ہوتی ہے وہ آن ہوئی. جیسے ہی وہ آن ہوئی میری دل جو ہے وہ دھک دھک کرنے لگی، دھک 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 دھک. لال بتی آدھے گھنٹے تک وہ چلتی رہے، تب مطلب بندہ بیٹھ ہی نہیں پاتا. میں بس ایویں ہی گھوم رہا تھا کوریڈور میں، ایویں ہی ویٹ میں. بھائی اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے جینڈر بھی ریویل نہیں کرائی ہوئی تھی، ہم نے معلوم بھی نہیں کرایا تھا. میں نے کہا بھائی اللہ کا شکر ہے، بس خیر ہو جائے خیر ہو جائے. تو میں ایویں واک کر رہا تھا، تو جو گارڈ ہوتے ہیں انہوں نے کہا بھائی بیٹھ جاؤ، آپ ایسے صحیح نہیں، بیٹھ جاؤ. میں نے کہا بھائی بیٹھا جائے تو بندہ بیٹھ پائے نا، ہم سے تو بیٹھا ہی نہیں پا رہا. تو میں نے نہیں سنی ان کی، میں بس واک ہی کرتا رہا جب تک لال بتی پہ غور کرتا رہا اور سورہ فاتحہ پڑھتا رہا. سورہ فاتحہ میں بہت بڑی شفا ہے، تو اس کی بھی میں تلاوت کرتا رہا، دعائیں مانگتا رہا. تو جب وہ لے گئے تھے ڈلیوری کے لیے، وہ تقریباً ٹائم ہوتا 2:15 سے 2:30 بج کے چکے تھے میرے خیال. ہاں اتنا ٹائم ہوا تھا. تو کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، کہ کوئی کچھ بھی نہیں بتا رہا تھا، کوئی نکل بھی نہیں رہا تھا کہ ہمیں کچھ پتا ہو. آدھا گھنٹہ ہو گیا بھائی، ورنہ تو 15-20 منٹ لگتے ہیں، لیکن آدھا گھنٹہ ہو گیا، کوئی خبر نہیں آئی. دل میں خوف، لیکن اللہ پہ یقین اور دعائیں. تو ہوا یہ کہ 3:07 پہ، ہاں میں نے ٹائم نوٹ کیا تھا، تو ایک نرس آئی، وہ کافی آگے تھی، تو وہ بچے کو لے جا رہی تھی، نرسری میں جا کے شفٹ کر دیا. میں اس سے پوچھ تک نہیں سکا کہ خیر ہے کہ نہیں، لیکن اتنا یقین ہو گیا تھے ماشاءاللہ ڈیلیوری ہو گئی ہے، جو بیبی ہے وہ آ گیا ہے. تو میں نے پیچھے سے دیکھا تھا، مجھے نہیں علم تھا کہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، جو بھی اللہ کا شکر ہے. تو پھر بھی ہمیں نہیں پتہ چلا، پھر بھی 15 منٹ گزر گئے، کیونکہ میری وائف کی ابھی تک کوئی خبر ہی نہیں آئی تھی بھائی کیا ہو رہا ہے اندر. تو فائنلی جو میری مدر ان لا ہے، وہ انہوں نے جا کے اندر جا کے دوڑ کے ایک نرس سے معلوم کرایا، کہ انہوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ آپ کا بیبی ہو گیا ہے، اور انہوں نے جینڈر بھی بتائی. تو ماشاءاللہ وہ کہنے لگی کہ ماشاءاللہ آپ ماشاءاللہ بیٹا ہوا ہے، اور آپ کی جو بیٹی ہے وہ وہی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. تو ایک خوشی کے آنسو آنے والے تھے مجھے، لیکن پتہ نہیں ایک عجیب کیفیت ہے مجھ میں کہ لوگوں کے سامنے مجھے آنسو نہیں آتے، رونا مطلب کہ نہیں آتا. تو تھوڑی دیر بعد کیا ہوا کہ شکر ہے اللہ کا، بہت بڑا شکر کیا. تو ڈاکٹر آیا، بچوں کا ڈاکٹر ہوتا ہے، بچے کا چیک اپ کرتا ہے. تو وہ نرسری میں گیا، مجھے نرس جو ہے وہ باہر نکلی، تو کہنے لگی کہ بھائی دانیال کون ہے؟ میں نے کہا بھائی میں ہوں. تو مجھے بلایا، میں گیا. تو نرسری میں ایک عجیب سسٹم ہوتا ہے، میں نے پہلی بار دیکھی تھی. سارے بیڈ جو ہے وہ خالی تھے، صرف جو ہے وہ میرا بیٹا تھا اس نرسری میں، اور کوئی نہیں تھا. تو پہلی بار دیکھا کہ بھائی بچہ جو ہے وہ شرٹ لیس ہے، صرف ڈائپر پہنا ہوا ہے، اور ایسے ہی مطلب کہ بریتھنگ کر رہا ہے. تو ڈاکٹر نے مجھے بلایا، بیٹا آپ کا بیٹا ماشاءاللہ ٹھیک ہے، خیریت سے ہے، لیکن تھوڑی دیر ہم رکھیں گے، نرسری میں ہم رکھیں گے، اور جو ہے دیکھتے ہیں اگر انشاءاللہ ماں کے دودھ پہ آ جاتا ہے تو انشاءاللہ اینٹی بائیوٹک نہیں چلائیں گے. تو میں نے کہا بس اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. پھر ڈیٹیل وغیرہ لی تو میں باہر آ گیا. پھر جو ہے وہ میری وائف جو ہے انہوں نے ابھی نہیں دی تھی، کیونکہ 6 گھنٹے یہ اپنے پاس رکھتے ہیں، باقی جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ کر کے پھر جو ہے وہ روم میں شفٹ کرتے ہیں. تو 6 گھنٹے سوچ سکتے ہیں، 6 گھنٹے ہمیں انتظار کرنا پڑا. بہرحال جو یہ میں نے اپنے بیٹے کو دیکھ کے، میں جب نرسری میں جا رہا تھا میں نے سوچا کہ آنسو آ جائیں گے، لیکن وہاں پہ بھی آنسو مجھے نہیں آئے، خوشی کے آنسو.
تو خیر میں نے کہا بھائی اب نماز پڑھنی ہے. نماز تو الحمدللہ پڑھتا ہوں، لیکن اس وقت جو ہے وہ میں نے سوچا کہ آپریشن کے بعد ہی میں پڑھوں گا، ڈیلیوری کے بعد ہی میں پڑھوں گا. تو الحمدللہ تو میں اسی وقت گیا تقریباً 10 منٹ کا سفر تھا مسجد کا. تو وہاں پہ گیا. پہلے تو میں نے ظہر کی نماز پڑھی. مطلب جو سارا رونا تھا نا، سارا رونا، وہ ایموشنل، وہ ساری فیلنگز وہ صرف اللہ کے سامنے ہوئی. وہاں پہ آنسو ہے مجھے، وہاں پہ جی بھر کے رویا میں، جی بھر کے. مطلب اکیلا تھا، تو مسجد میں جب اکیلا بندہ ہوتا ہے نا، صرف اللہ پہ ہی فوکس ہوتا ہے، تو بس بندہ فل ایموشنل، خوشی کے آنسو. الحمدللہ پھر شکرانہ نفل بھی پڑھے الحمدللہ میں نے. پھر پورا جسم ہلکا ہو گیا میرا، جیسے ایک بندہ 100 kg کا ہو اور اس کا وزن 50 کلو کم ہو گیا ہو، ایسا ہی تھا. ایسا ہی میرا دماغ، میرا جسم ہلکا ہو گیا تھا. شکر کیا اللہ کا. پھر آیا اپنے ہاسپٹل میں. پھر میں تقریباً ویٹ کرتے رہے. میں نے کہا بھائی مجھے اپنی وائف تو دکھائیں، خیریت سے تو ہے. تو انہوں نے کہا بھائی تھوڑی دیر جاؤ پھر واپس آنا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے چیک کیا الحمدللہ خیریت سے سب کچھ الحمدللہ. پھر ہم نے 6 گھنٹے جو ہیں وہ بڑی مشکل سے گزرے، کافی مشکل سے گزرے، لیکن شکر ہے گزر گئے. پھر خیریت ہو گیا. تو دوستوں بس یہی تھا. میں ویڈیوز وغیرہ نہیں بنا سکا کیونکہ بندے کی ایک تو فرسٹ ٹائم ہوتا ہے، پھر دوسرا یہ تو بھائی ایموشن کنٹرول کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے وہاں پہ ایسی کنڈیشن میں. تو بس میں نے سوچا کہ آپ کے لیے بس ایک یہ اسٹوری بنائی جائے، جو بھی مطلب کہ لمحات گزرے آپ سے شیئر کیے جائیں، کیونکہ آپ کے لیے بھی ویڈیو بنانا ضروری ہے. تو دوستو امید ہے آج کی ویڈیو یہی تھی، اور یہی تھی میری اسٹوری. الحمدللہ جو ہے وہ بیٹا ہوا ہے. ابھی جینڈر میں نے ریویل کر دیے ویڈیو میں، باقی نام جو ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ریویل کریں گے. میں نے اذان دی تھی، فیلنگ زبردست ماشاءاللہ. تو اذان دی تھی، نام بھی رکھا تھا، وہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ شیئر کریں گے. تو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اب دیجیے مجھے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.